السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو، بھائیو، بزرگوں؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ ہمارے لیے بہت ہی مقدس ترین شہر ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ وہاں کی کیا اہمیت ہے اور وہاں کے رہنے میں کیا کیا فائدے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی حدیث ہے عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ تعالی سمى المدینة طابہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس شہر مدینے کا نام طابہ رکھا ہے، اور ایک حدیث میں طیبہ بھی آیا ہے اور مدینہ بھی آیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریة تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینة تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا جو ساری بستیوں کو کھا لے۔ لوگ اس بستی کو یثرب کہتے ہیں، اس کا نام مدینہ ہے۔ وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احرم ما بین لابتی المدینة ان یقطع عضاہها او یقتل صیدها، وقال المدینة خیر لهم لو كانوا يعلمون لا يدعها احد رغبة عنها الا ابدل الله فيها من هو خیر منه ولا يثبت احد على لآوائها وجهدها الا كنت له شفيعا او شهيدا يوم القيامة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مدینہ منورہ کی دونوں جانب جو کنکریلی زمین ہے، اس کے درمیانی حصے کو میں حرام قرار دیتا ہوں، اس لحاظ سے کہ اس میں کانٹے دار درخت کاٹے جائے یا اس میں کوئی شکار کیا جائے۔ مطلب درخت کاٹنا اور شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مدینہ مومنین کے قیام کے لیے بہترین جگہ ہے، اگر وہ اس کی خوبیوں کو جانے تو یہاں کا قیام نہ چھوڑے، اور جو شخص یہاں کے قیام کو ناراض ہو کر چھوڑے گا، اللہ جل شانہ اس کا بہترین بدل یہاں بھیج دے گا۔ جو شخص مدینہ طیبہ کے قیام کی مشکلات کو برداشت کر کے یہاں قیام کرے گا، میں قیامت کے دن اس کا سفارشی یا گواہ بنوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیأرز الى المدینة کما تأرز الحیۃ الى جحرها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک ایمان مدینے کی طرف ایسا کھنچ کر آتا ہے جیسا کہ سانپ اپنے سوراخ کی طرف آ جاتا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکة من البرکہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نقل کرتے ہیں کہ اے اللہ، جتنی برکتیں آپ نے مکۃ المکرمہ میں رکھی ہیں، ان سے دگنی برکتیں مدینہ منورہ میں عطا فرما۔ عن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يكيد اہل المدینة احد الا الماء كما ينماع الملح في الماء۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو کوئی بھی مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ مکر کرے گا، چال چلے گا، دغا فریب کرے گا یا برائی کا ارادہ کرے گا، وہ ایسا گھل جائے گا جیسا پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلى في مسجد 40 صلاة لا تفوت له صلاة کتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبرئ من النفاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں ایسی طرح پڑھے کہ اس کی ایک نماز بھی
جماعت سے نہ چھوٹے، تو اس کے لیے آگ سے برات لکھی جاتی ہے، مطلب آگ سے چھٹکارا، جہنم کی آگ سے چھٹکارا۔ عذاب سے برات لکھی جاتی ہے، جہنم کے عذاب سے محفوظ۔ اور وہ شخص نفاق سے بری ہے، مطلب وہ شخص منافق نہیں ہے۔ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يقول للمريض بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مریض کے لیے فرمایا کرتے تھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بعضنا یشفى سقیمنا، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی ہم میں سے بعض آدمیوں کے لب کے ساتھ، مطلب ہونٹوں کے ساتھ یا تھوک کے ساتھ مل کر ہمارے بیمار کو شفا دیتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من استطاع ان يموت بالمدینة فلیمت بها فإنی اشفع لمن يموت بها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اس کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینہ طیبہ میں مرے، چاہیے کہ وہیں مرے، اس لیے کہ میں اس شخص کا سفارشی ہوں گا جو مدینہ میں مرے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ میں اس کا گواہ بنوں گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو جگہ میرے گھر یعنی میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ مکۃ المکرمہ کے فضائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر کلک کیجئے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حج کے فضائل سنیں تو یہاں پر کلک کیجئے، اور ضرور آپ کی اپنی رائے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔